کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ ایک روحانی جنگ میں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی؟ آج کے خروج کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اپنے ایمان پر قائم رہنا ایک طویل مدتی عہد ہوتا ہے، نہ کہ کوئی فوری حل۔ آئیے خروج 8:16 سے 9:12 تک دیکھتے ہیں، جہاں ہم خدا اور فرعون کے زبردست مقابلے کا تسلسل دیکھتے ہیں، جس میں موسیٰ اور ہارون اس کے درمیان ثابت قدم کھڑے ہیں۔ جب ہم ان آفتوں کو پڑھتے ہیں جو مویشیوں کی ہلاکت، مکھی موت اور پھوڑے، تو ہمیں ایک خاص نمونہ نظر آتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون خدا کی اطاعت کرتے ہیں، ایک معجزہ دکھاتے ہیں، اور فرعون اور اس کے جادوگروں کی مخالفت کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، خدا بنی اسرائیل کو عظیم اور زبردست نشانیاں دکھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نہایت اہم سبق ہے۔ روحانی جنگ کسی مشکل صورتحال کا فوری حل نہیں ہوتی۔ یہ اکثر ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جو برسوں تک جاری رہتی ہے۔ جیسا کہ پولس نے افسیوں میں لکھا، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ افسیوں 6:13 ہے۔ خدا کا نور چمکے گا اور فتح حاصل ہوگی۔ جب تاریکی گہری ہو جائے تو اپنی امید کو اور زیادہ روشن ہونے دو۔ یاد رکھو، سورج غائب نہیں ہوا۔ یہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے تاکہ تمہاری دنیا کو دوبارہ روشن کر سکے۔ اگرچہ رات بے انتہا طویل لگ سکتی ہے، لیکن سحر پہلے ہی اپنی راہ پر ہے، تمہارے آسمان کو وعدے کے رنگوں سے رنگنے کے لیے تیار۔ ہر جدوجہد جس کا تم سامنا کرتے ہو، ہر شک کے ساتھ ہونے والی جنگ، تمہیں ایک مضبوط، دانا اور زیادہ ثابت قدم انسان بنا رہی ہے۔ بس اپنی ایمان میں ثابت قدم رہو، اے نور کے مجاہد۔ خدا کا مکمل ہتھیار پہن لو، کیونکہ تم اس جنگ کے لیے تیار ہو۔ وہ انتظار کے لمحات ضائع نہیں ہوتے۔ مقدس لمحات ہیں جہاں خدا تمہاری شخصیت سنوار رہا ہے، تمہاری ثابت قدمی آزما رہا ہے، تمہیں اپنی شاندار حکمت عملیوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس صبر کی بھٹی میں تم یہ سیکھ رہے ہو کہ بھروسہ کرنا ہے، نہ کہ اپنی محدود سمجھ پر، لیکن خدا کی لامحدود حکمت میں۔ جب تم خداوند کا انتظار کرتے ہو تو تم صرف وقت نہیں گزار رہے، بلکہ عقابوں کے پروں پر بلند ہو رہے ہو، بغیر تھکے دوڑ رہے ہو، اور بغیر کمزور پڑے چل رہے ہو۔ کیونکہ خدا کے کامل وقت میں ہر لمحہ جو تم نے امید میں گزارا، ایک شاندار مقصد میں ڈھل جائے گا۔ تمہارا انتظار محض صبر نہیں، بلکہ تمہاری آئندہ نجات ہے۔ موسیٰ کے ساتھ یہی ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرعون کے جادوگروں میں کیا ہو رہا ہے۔ شروع میں وہ موسیٰ کے کچھ معجزات کو دہرا سکتے تھے، لیکن جیسے جیسے آفتیں بڑھتی گئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزید بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم جواہے کی آفت تک پہنچتے ہیں تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت کا ہاتھ ہے۔ خروج 8:19 یہ ایک اہم سچائی سکھاتا ہے۔ ہمارا ایمان صرف معجزات پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان بھی محدود معجزات دکھا سکتا ہے۔ ایمان صرف ایک سچے اور زندہ خدا پر ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کی فرمانبرداری میں ثابت قدم رہتے ہیں تو دشمن کی طاقت محدود اور بالآخر بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ شاید اس حصے میں اہم موضوع فرعون کے دل کا سخت ہونا ہے۔ ہم اس میں ایک تدریجی عمل دیکھتے ہیں۔ فرعون کا دل سخت ہوتا ہے، پھر وہ خود اپنا دل سخت کرتا ہے۔ آخر میں ہم نے پڑھا کہ خدا سخت ہے۔ فرعون کا دل یہ مشکل سوال جنم دیتا ہے، کیا فرعون اپنے سخت دل کا خود ذمہ دار ہے؟ خدا؟ بائبل کا جواب بظاہر دونوں کو شامل کرتا ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ کی مانند ہے۔ فرعون فیصلے کرتا ہے اور ان فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ اس کا غرور اور ضد مزید غرور اور ضد کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی وقت خدا حاکم اعلیٰ ہے اور وہ پوری انسانی تاریخ پر قابو رکھتا ہے۔ انسانی آزاد مرضی اور خدا کی حاکمیت کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟
یہ ایمان کے عظیم رازوں میں سے ایک ہے۔ ہم یہاں دونوں کو کام کرتے دیکھتے ہیں جو بنی اسرائیل کے مستقبل پر اثر انداز ہیں۔ ہم فرعون اور موسیٰ کے درمیان ایک واضح تضاد بھی دیکھتے ہیں۔ موسیٰ خدا کے سامنے عاجزی سے فرمانبردار ہے، جبکہ فرعون ضدی غرور اور نافرمان ہے۔ موسیٰ اپنے دشمنوں کے لیے حکمت اور محبت دکھاتا ہے۔ فرعون تجویز دیتا ہے کہ بنی اسرائیل مقامی طور پر عبادت کریں تو موسیٰ دانشمندی سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے مسائل بڑھیں گے۔ فرعون کی تمام مخالفت کے باوجود درخواست پر موسیٰ پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ہم اس واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات، ایمان پر ثابت قدم رہنا اکثر ایک طویل مدتی عہد ہوتا ہے۔ جب جنگ ختم نہ ہوتی دکھائی دے تو ہمت نہ ہارے۔ دوسری بات، ہمارا ایمان معجزات پر نہیں بلکہ خدا پر ہونا چاہیے۔ تیسری بات، خدا کے خلاف اپنے دل کو سخت کرنے سے بچیں۔ ہر نافرمانی کا عمل اگلی نافرمانی کو آسان بنا دیتا ہے۔ چوتھی بات، خدا کی حاکمیت اور انسانی آزاد مرضی دونوں ہماری زندگی میں کردار ادا کرتے ہیں، چاہے ہم مکمل طور پر نہ سمجھ سکیں کہ کیسے۔ اور پانچویں بات، موسیٰ کی طرح عاجزی سے فرمانبرداری کی کوشش کریں، نہ کہ فرعون کی طرح غرور میں مزاحمت کریں۔ جیسے جیسے ہم خروج کی کہانی میں آگے بڑھیں گے، ہم خدا کی قدرت کے اور بھی شاندار مظاہرے دیکھیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں آپ کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے؟ جب کچھ بھی بدلتا نظر نہ آئے تو کیا آپ طویل مدتی روحانی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں؟ یاد رہے، وہی خدا جس نے موسیٰ کو فرعون کے خلاف ثابت قدم رہنے کی طاقت دی، وہی خدا آج آپ کو بھی طاقت دے سکتا ہے۔ ثابت قدم رہیں، ایمان رکھیں اور دیکھیں کہ خدا کیسے کام کرتا ہے۔